رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز محترم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، آج کی شب بہت ہی عظیم شبوں میں سے ہے، اور آپ کے سامنے میں نے بھی عرض بھی کیا کہ آج کی شب شب قدر ہے، یعنی شب قدر کی شبوں میں سے ایک شب ہے. لیکن اس کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ آج ہی کی وہ شب تھی کہ جب میرا آقا، ہمارا آقا و مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس شب کی صبح کو ہوتے ہوتے اس طرح سے زخمی کیا جائے گا کہ پھر مولا اس دنیا سے چل بسیں گے اور رہنے کا. آج کی شب فضائل بیان کرنے کی شب نہیں ہے، آپ کے سامنے کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، بس مسائل عرض کروں گا اور انشاءاللہ بات کو اس پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کی فضیلت اور فضائل جو ہے وہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور ولایت کا پہلا دروازہ جو ہے وہ علی بن ابی طالب مولا کائنات ہے. اور ان کی اگر ولایت کا، ان کی محبت کا اگر کسی نے اقرار نہیں کیا تو پھر ایسے انسان کی کوئی بھی نہ تو عبادت قبول ہے، نہ تو ایسے انسان کی نہ تو کوئی جو ہے وہ صحیح یا کوئی عمل جو ہے وہ قبول ہے. اور یہ جو ہے وہ ہمارے پاس احادیث اور روایات سے ایک دم ثابت ہے، اس میں کوئی ثابت کرنے والی بات نہیں ہے. اور پھر سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ خداوند عالم نے ہم سے کہا کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے پیغمبر، لا اسألکم، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں علیہ اجرا، یہ اجر رسالت کے سلسلے میں، سوائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت اور مودت کو اختیار کریں. تو ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے، ہم آج مثال کے طور پر یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کو جو ہے پڑھ رہے ہیں،
یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، درست ہیں، ان کے بغیر جو ہے وہ یعنی ہماری زندگی شاید نہیں چل سکتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت امپورٹنس اور اہمیت کے قابل ہوں گی کہ جب ان کو ہم ولایت مولائے کائنات کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ اگر اہل بیت کی محبت میں کہیں پر کمی ہو گئی، اگر ہماری تمام عبادتیں تو بڑھ گئی، نمازیں تو بڑھ گئی، روزے تو بڑھ گئے اور دوسری دعائیں تو بڑھ گئی، لیکن اہل بیت کی محبت کم ہو گئی یا اہل بیت کی محبت کے اوپر ہم نے زیادہ زور نہیں دیا، دھیان نہیں دیا، تو عبادتوں کا زیادہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ عبادتیں کبھی کبھی، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عبادتیں کبھی کبھی شرک ہو جاتی ہیں، عبادتیں کبھی کبھی کفر ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے الٹی بات ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن یہی نماز اس کو اللہ تک کے نہیں لے کے جا رہی ہے، اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ انسان قرآن تو پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ دعائیں تو پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے اس کے اوپر آمین کے بجائے جو ہے خدا کہے گا کہ تیرے اوپر جو ہے وہ لعنتیں ہیں، تیرے اوپر رحمتیں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ کیا خارجیوں سے بڑھ کے عابد گزرے ہیں؟ ایسی ایسی بات، روایت کے جملے یہ ہیں کہ اتنے موٹے موٹے جو ہے وہ نشان دھبے اس کو کہتے ہیں پڑے ہوئے، ایسے کہ خون نکل آتا تھا جب سجدہ کرتے تھے، یا جب جو ہے وہ سجدے میں جاتے تو خون تک کے نکل آتا تھا۔ اس طرح سے اس کو سال میں جو ہے وہ کاٹا جاتا تھا ایک بار۔ ایسی قرآن کی تلاوت کہ جو واقعاً آج بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں، آپ کو مکے سے جو ہے مدینے سے بہت اچھی اچھی قرآن کی تلاوتیں سنائی دیتی ہے، لیکن وہیں سے فتوے آتے ہیں علی کے چاہنے والوں کو قتل کر دو۔ ایسی ایسی اذانیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ واقعاً کھینچنے لگے، لیکن وہ اذان نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف دعوت ہے، جب تک کہ وہ علی کی ولایت کے ساتھ نہ۔ بس اتنی بات عرض کرنا تھی اور میں نے آپ کے سامنے آپ کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ میرا مولا بتاتا رہا اسی رمضان، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، روایت کے جملے یہ ہے 40 ہجری 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی۔ اس سال کے رمضان کی 13 تاریخ کو ابن ملجم ملعون کوفے میں داخل ہوا، کوفے میں آیا، اور اس 13 ہی تاریخ کو مولا کائنات نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنی وصیت ان سے بیان کی اور لکھوائی وصیت۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 14، 15، 16، 17 جو ہے وہ جو تاریخیں جو آتی گئیں، مولا کائنات ہر روز نماز ظہر کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس میں روز یہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جب یہ داڑھی میری خون سے رنگین ہو۔ یعنی مولا اپنی شہادت کی خبر جو ہے وہ بتا ہے۔ تو روایت کے جملے یہ ہے کہ آج کی جو شب ہے، آج کی جب رات آئی تو مولا کائنات کو امام کی بیٹی جناب ام کلثوم نے افطار کے لیے بلایا، دعوت دی، اور میرا آقا میرا مولا افطار کے لیے اپنی بیٹی کے گھر پر گیا۔ اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب ام کلثوم نے 2 چیزیں افطار کے لیے رکھی۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ روٹی اور اس کے ساتھ ساتھ نمک تھا اور دودھ تھا۔ مرتبہ مولا کائنات نے جو ہے وہ جب افطار کو دیکھا تو کہا کہ بیٹی تو جانتی ہے کہ تیرے بابا نے آج تک کے 2 غذاؤں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا، اس لیے کہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 غذاؤں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا، میں بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی میں 2 غذاؤں کو ایک ساتھ نہیں
کھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب شہزادی نے بڑھ کے یہ چاہا کہ نمک کو ہٹا لیں، لیکن مولائے کائنات نے کہا کہ نہیں بیٹی، تو نمک کو نہیں بلکہ اس دودھ کو ہٹا لیں۔ شاید مولا کو معلوم تھا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد، ابھی شاید صبح ہوتے ہوتے اس دودھ کی شاید ضرورت پڑے گی۔ ہاں میرا آقا ایک مرتبہ روایت کے جملے یہ ہے کہ چند لقمے اس غذا کے امام نے تناول فرمائے اور اس کے بعد میرا آقا عبادتوں میں مشغول ہو گیا۔ ہاں علی عبادتوں میں مشغول ہے، کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ تو علی ہمیشہ کیا کرتے ہیں، لیکن آج عبادت کا انداز کچھ اور ہے۔ ہاں علی عبادتوں میں مشغول ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، کبھی الحمدللہ کی تسبیح ہے، کبھی سبحان اللہ ہے، کبھی سبوح قدوس کی آوازیں آ رہی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن تلاوت ہوتی جا رہی ہے، عبادتیں ہوتی جا رہی ہے، لیکن علی بار بار حجرے سے باہر بھی نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اور پھر جو ہے وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ بیٹی بھی متوجہ ہو گئی، بیٹی نے غور کیا کہ میرا بابا آج بہت بے چین سا نظر آ رہا ہے، ہاں آج وہ بات نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے۔ ہاں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا کہ بابا یہ آج بے چینی کا کیا عالم ہے؟ اتنی بڑی بڑی میں نے جنگیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، اے بابا آپ نے بہت بڑے بڑے معرکے جو ہے فتح کیے ہیں، لیکن یہ عجیب منظر میں نے آج تک کے نہ دیکھا، کیا بات ہے بابا؟ کہا کہ بیٹی آج کی شب بڑی عظیم شب ہے، آج تیرے بابا کو اپنے خالق سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ ہاں بس روایت کے جملے یہ ہے کہ مولا تلاوت کے قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد امام کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے۔ امام کی تھوڑی دیر کے لیے جب آنکھ لگی، ایک مرتبہ امام گھبرا کے اٹھے اور کہنے لگے کہ ہاں اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے، اب شہزادی گھبرائی، کہا کہ کیا ہوا بابا؟ کہا کہ ابھی میرے بھائی پیغمبر میرے خواب میں تشریف لائے تھے، فرمانے لگے علی اب ہم سے قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ بس اب میں چلتا ہوں۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ علی آگے بڑھتے ہیں، ابا کو دوش کے اوپر ڈالا، علی ایک مرتبہ جب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، گھر میں کچھ بطخیں پلی ہوئی ہے، گھر میں کچھ مرغابیاں ہیں، روایت کے جملے یہ ہے کہ علی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، یہ مرغابیاں آگے بڑھ کے علی کی ابا کے دامن کو تھام لیتی، شاید اپنی زبانے بے زبانی سے کہہ رہی ہے اے آقا آپ نہ جائیے، جا تو رہے ہیں آپ سالم، لیکن سالم واپس نہیں آئیں گے۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ علی نے ایک مرتبہ پلٹ کے وصیت کی، کہا کہ دیکھو یہ بے زبان معصوم جانور ہے، اگر تم ان کی غذا کا انتظام کر سکتے ہو تو ان کی غذا کا انتظام کرنا، نہیں تو ان کو آزاد کر دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے مولا آپ کو جانوروں کی غذا کا پانی کا اتنا خیال، لیکن کربلا میں آئے ان ظالموں نے رندھے علی اصغر کو بھی پانی نہ دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ میرا مولا تھوڑی دور اور چلا تو پھر مرغابیاں چیخی، بس میرا مولا پلٹا اور پلٹنے کے بعد کہا کہ ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد تو بھی چیخے گی، ام کلثوم بھی چیخے گی، حسنین بھی چیخے گے۔ بس یہ کہتے ہوئے
अली दरवाजे के करीब बढ़े, लेकिन दरवाजे की जो कुंजी है, जंजीर है, उसमें फिर आका का दामन फंसा। और शायद ये जंजीर नजर कहना चाह रहे, आका बस अभी दरवाजे से बाहर ना निकलिए, दरवाजे से बाहर ना निकलिए। हाँ जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना लाए सिवाय अहले बैत के गम में। हाँ रिवायत बताती है इधर अली निकलना चाहते हैं, अली निकलना चाहते हैं। एक रिवायत ये भी मिलती है कि अली घर में मौजूद हैं और ये बातें हो रही हैं। बाहर से कुछ जंजीरों की आवाजें आई या कुछ असलहे की आवाज आई। अली ने कहा कि ये शब के माहौल में ये आवाजें कैसी हैं। एक मर्तबा अली बाहर निकले, देखा कि अली के कुछ चाहने वाले, जिसमें से जनाब हुज़ैफा है, जनाब हुज़ैफा है, वो खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं आका अब आप कुछ दिनों से ये कह रहे हैं कि यही वो दिन है कि जब मेरी दाढ़ी खून से रंगीन होगी। मौला हमसे बर्दाश्त नहीं है, हम आपका पहरा देंगे, हम आपकी हिफाजत के लिए 40 लोग हैं, आपकी हिफाजत के लिए घर के बाहर आपके बैठे रहेंगे और जहां पे हम यहाँ जाएंगे हम आपकी हिफाजत करेंगे। हाँ रिवायत बताती है कि मेरे मौला ने आगे बढ़ के कहा कि ऐ हुज़ैफा तू जानता है मुझे मैं कौन हूँ? कहा कि हाँ आका मैं जानता हूँ, आका मैं जानता हूँ। कहा कि तू जानता है कि मैं फातिह बद्र व हुनैन हूँ, मैं खैबर का फातिह हूँ। हाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी जंगें फतह, मुझे हिफाजत की जरूरत नहीं है, मैं तेरा इमाम हूँ, मैं इमाम हूँ ना? कहा कि हाँ आका आप मेरे इमाम हैं। कहा तो फिर मैं इमाम तुझे हुक्म देता हूँ, तू चला जा। रिवायत के जुमले ये हैं कि हुज़ैफा आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन पलट के देखते जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आका आगे ही सबोश ना हो। रिवायत के जुमले यही है कि बस इधर जनाब हुज़ैफा गए, उधर मेरा मौला जो है मस्जिद की तरफ निकला। हुज़ैफा घर पे पहुंचे और हुज़ैफा कहते हैं कि मैं क्योंकि शक्ति इबादत में मशगूल हो गया, कुरान की कुछ तिलावत करने लगा और तिलावत करते मेरी ज़ौजा आई और मुझसे कहने लगी कि हुज़ैफा तुम तो आराम से लेटे हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल कुछ ऐसा हो जाए कि तुम फातिमा ज़हरा को जवाब ना दे सको। कहा कि मेरे आका ने मुझे खुद ही इजाजत दी है। हाँ मेरा आका फातिह बद्र हुनैन है, उसको जरूरत नहीं है। बस वो कहते हैं कि मैं तिलावत कुरान में मशगूल था कि एक मर्तबा मेरी आंख लगी। हाँ और हुज़ैफा एक मर्तबा सो गए, लेकिन इधर हुज़ैफा की आंख लगी, उधर मेरा मौला मेरा आका मस्जिद कूफा की तरफ बढ़ा। अब आपकी ज़हमत को चंद जुमलों में खत्म करना चाहता हूँ, ज़्यादा तो लानी नहीं पड़ सकता। रिवायत के जुमले ये है मेरा मौला मस्जिद में दाखिल हुआ, इब्ने मुलजिम मलऊन पीठ के बल लेटा हुआ है, पुष्ट के बल जो है वो लेटा हुआ है, तलवार को छिपाए हुए है। मेरे मौला ने कहा इस तरह से शैतान सोया करता है, इस तरह से ना सो। और मैंने उसके बाद आखिरी बार दुनिया में अली की आजान को सुना। अली ने आजान कही, अली ने आजान कही, वो खूबसूरत आजान अपनी दुनिया ने कभी ना सुनी। एक मर्तबा मेरा आका आगे बढ़ा, पढ़ने के बाद नमाज की पहली रकात का सजदा, एक मर्तबा इमाम सजदे से सर को उठा रहे हैं, उधर से सालिम आगे बढ़ा। अब गौर कीजिए, इधर से अली सर को उठा रहे हैं और उधर से तलवार चल रही है, तलवार और अली का सर इस जोर से तलवार लगी, अली से बर्दाश्त ना हो सका। एक मर्तबा मस्जिद कूफा की तरफ बढ़े,
علی خاک کو اٹھا کے اپنے زخم پر رکھنا شروع کیا. افوزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. رسول کا وعدہ سچا ہوا. ادھر علی کی آواز بلند ہوئی، جبرائیل نے نعرہ بلند کیا، ارکان ہدایت منادم ہوئے، علی قد قتل امیر المومنین. لعنة الله عليكم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.